آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ کسی جادوگر کے جادو کا نتیجہ نہیں، بلکہ انسانی ذہن کی سوچ، ارادے اور مسلسل محنت کا نتیجہ ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو سمارٹ فون ہے، آپ کے آفس کا لیپ ٹاپ، آپ کا سمارٹ ٹی وی، ATM مشین، حتیٰ کہ آپ کی گاڑی بھی، سب کچھ ایک ہی بنیادی سوچ کا حاصل ہے: کمپیوٹر۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کمپیوٹر کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ کب کسی انسان کے ذہن میں پہلی بار یہ خیال آیا کہ کوئی ایسی مشین بنائی جائے جو صرف گنتی نہ کرے بلکہ انسانی سوچ کی طرح کام کرے؟ یہ کہانی ہے ان سوچنے والے دماغوں کی جنہوں نے دنیا کے طریقے بدل دیے۔ یہ کہانی ہے ان انوینٹرز کی جو اپنے وقت سے آگے سوچتے تھے۔ یہ کہانی ہے سائنس، ٹیکنالوجی اور انسانی ارادے کی، جسے ہم کہتے ہیں کمپیوٹر کی دنیا۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک سفر پر، جہاں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک سادہ ابیکس سے لے کر کوانٹم کمپیوٹر تک کا راستہ طے ہوا۔ یہ سفر صرف مشینز کا نہیں، انسانیت کی پروگریس کا بھی ہے۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے قریباً 2400 سال پہلے، جب چائنا میں ایک کاؤنٹنگ ٹول کا استعمال ہوا جسے ہم آج ابیکس کہتے ہیں۔ یہ سمپل ووڈن فریم انسان کا پہلا ڈیجیٹل ٹول تھا۔ ہاں، ڈیجیٹل، کیونکہ اس میں ڈیجٹس یعنی نمبرز کو بیٹس کے ذریعے موو کر کے گنا جاتا تھا۔ اس دور کے لیے یہ ایک چمتکار تھا۔ اس نے ٹریڈ، حساب اور تجارت میں آسانی پیدا کی اور انسان کی پہلی انٹریکشن مشینز کے ساتھ شروع ہوئی۔ 17ویں صدی میں فرانس کے سائنٹسٹ بلیسی پاسکل نے بنایا ایک مکینیکل کیلکولیٹر جسے پاسکلائن کہا گیا۔ یہ مشین نمبرز کو ایڈ اور سبٹریکٹ کرتی تھی اور پہلی بار انسان کے ہاتھ سے ہٹا کر گنتی کا کام ایک مشین نے کیا۔ اس کے بعد جرمنی کے گاٹفریڈ لیبنیز نے اس میں ملٹیپلیکیشن اور ڈویژن بھی شامل کر دی۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا رینیسانس ہو رہا تھا اور ہر نیا دماغ کسی نئی جادو کی تلاش میں تھا۔ پھر آتا ہے 19ویں صدی کا انگلینڈ، جہاں ایک شاندار سائنٹسٹ چارلز بیبیج نے ڈیزائن کیا انالیٹیکل انجن۔ یہ مشین صرف کیلکولیشن نہیں کرتی تھی بلکہ پروگرامیبل تھی، یعنی آپ اسے انسٹرکشنز دے سکتے تھے۔ چارلز بیبیج نے ایک بلو پرنٹ بنایا، لیکن اس کے دور کی ٹیکنالوجی اسے بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی، مگر اس کی سوچ اتنی گہری تھی کہ آج بھی اسے فادر آف دا کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ اسی مشین کے لیے لکھنے والی ایک اور اہم شخصیت تھی ایڈا لولیس، جسے دنیا کی پہلی کمپیوٹر پروگرامر کے طور پر مانا جاتا ہے۔ اس نے پہلی بار کوڈ لکھا، انسٹرکشنز دی، اور یہ سب ایک ایسے دور میں جب عورت کو سائنس میں ہونا بھی ایک عجیب سی بات سمجھی جاتی تھی۔ 20ویں صدی کے آغاز پر دنیا بدل رہی تھی، مشینز آتی جا رہی تھیں، لیکن ورلڈ وار 2 نے ٹیکنالوجی کو ایک نیا جھٹکا دیا۔ دشمن کی کوڈنگ کو توڑنے کے لیے برٹن میں ایلان ٹرننگ نے ایک مشین ڈیزائن کی جسے ہم آج ٹرننگ مشین کہتے ہیں۔ یہ مشین کمپیوٹیشن تھیوری کی بنیاد بنی۔ ایلن ٹرننگ کا کام اتنا اہم تھا کہ آج کا ہر ماڈرن کمپیوٹر اسی کے پرنسپلز پر چلتا ہے۔ 1945 میں امریکہ نے بنایا الیکٹرانک نیومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کمپیوٹر۔ یہ دنیا کا پہلا فلی الیکٹرانک جنرل پرپز کمپیوٹر تھا۔ یہ اتنا بڑا تھا کہ ایک پورا روم اس کے لیے چاہیے ہوتا۔ 30 ٹن وزن، 18,000 ویکیوم ٹیوبز اور 5,000 آپریشنز پر سیکنڈ کی سپیڈ۔ اس وقت یہ کسی چمتکار سے کم نہیں تھا۔ اس کے بعد آیا ٹرانزسٹرز کا دور۔ 1947 میں بیل لیبز نے ویکیوم ٹیوبز کو ریپلیس کر دیا چھوٹی اور ڈیوریبل ٹرانزسٹرز سے۔ کمپیوٹرز چھوٹے ہونے لگے، تیز ہونے لگے، اور آخر کار 1960 میں IBM نے کمرشل کمپیوٹرز انٹروڈیوس کرنا شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب صرف گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور بڑی کمپنیز کے پاس کمپیوٹرز ہوتے تھے۔ 1970 میں مائکرو پروسیسرز کا انوینشن ہوا اور پھر پرسنل کمپیوٹر یعنی PC کا انقلاب آیا۔ سٹیو جابز اور سٹیو ووزنیاک نے ایپل بنایا
اور بل گیٹس نے مائکروسافٹ کے ذریعے سافٹ ویئر دنیا میں ریولوشن لا دیا۔ اب کمپیوٹر صرف لیبز یا آفسز کا حصہ نہیں بلکہ ہر گھر میں آنے لگے۔ 1980 اور 90 میں کمپیوٹرز عام ہو گئے، سکولز میں دکھنے لگے اور ہر شخص کے لیے ایکسیسیبل بن گئے۔ 1990 کے آخر میں آیا انٹرنیٹ، جس نے دنیا کو ایک چھوٹی گلوبل بستی بنا دیا۔ ای میل، ویب سائٹس، آن لائن بینکنگ، شاپنگ، سوشل میڈیا، سب کچھ کمپیوٹر کے ذریعے ممکن بنا۔ اب دنیا ایک ڈیجیٹل پلانٹ میں بدل چکی تھی۔ آج ہم اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں جی رہے ہیں۔ آپ کا اسمارٹ فون آپ کی آواز کو سمجھ سکتا ہے، گوگل آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے اور چیٹ جی پی ٹی جیسے اے آئی سسٹمز آپ سے بات بھی کرتے ہیں۔ مشین لرننگ، روبوٹکس، کمپیوٹر ویژن، یہ سب اسی کمپیوٹر ریولوشن کا حصہ ہیں۔ اور اب کوانٹم کمپیوٹنگ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ایک نیا یونیورس کھول رہی ہے جہاں ڈیٹا ایک ساتھ کئی حالاتوں میں ہو سکتا ہے۔ گوگل، آئی بی ایم اور چائنا جیسے ممالک کوانٹم سپرامیسی کی ریس میں ہیں۔ ایک کوانٹم کمپیوٹر ہے وہ کام 10 سیکنڈ میں کرتا ہے جو ٹریڈیشنل سپر کمپیوٹر کو 10,000 سال میں بھی مشکل ہوتا۔ آج ہم جس دور میں ہیں وہاں کمپیوٹر صرف ایک مشین نہیں بلکہ ایک ساتھی، ایک ٹیچر، ایک آرٹسٹ اور ایک مددگار بن چکا ہے۔ ہر فیلڈ میں، چاہے وہ میڈیسن ہو، ایجوکیشن، انٹرٹینمنٹ، ایگریکلچر یا اسپیس، کمپیوٹر نے ریولوشن لا دیا ہے۔ ناسا کے اسپیس کرافٹس ہوں یا آپ کے گھر کا اسمارٹ اسسٹنٹ، سب کچھ کمپیوٹر کی وجہ سے ممکن بنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آگے کیا؟ کیا کمپیوٹرز ایک دن انسان سے زیادہ اسمارٹ ہو جائیں گے؟ کیا وہ سوچنے، محسوس کرنے اور فیصلے لینے میں ہم سے بہتر بن جائیں گے؟ یہ صرف وقت بتائے گا، لیکن اتنا یقیناً کہا جا سکتا ہے، جو سفر ایک ووڈن فریم سے شروع ہوا تھا، آج وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور کوانٹم بٹس تک پہنچ گیا ہے۔ یہ سفر ہے خود انسانیت کا، جو ہر دور میں اپنے دماغ کو بہتر، تیز اور زیادہ پاورفل بنانا چاہتی ہے۔ اور یہ سفر کبھی رکتا نہیں، بلکہ ہر دن ایک نئے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کی طرح نئے راستوں پر نکل پڑتا ہے۔